سائرہ سانولی رنگت کی ایک نو عمر اور نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ بالوں کی لمبائی گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ اس پر بولتی ہوئی وہ سحر انگیز بڑی بڑی آنکھیں جن پر نگاہ پڑتے ہی انسان اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جائے۔ اسے عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کے وقت نہایا کرتی اور مغرب کے وقت چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھنے کا اس حد تک شوق تھا کہ اس نے کبھی بھی بال نہیں باندھے تھے۔ ماں بہت کوشش کرتی کہ وہ بال باندھا کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہی بات ٹال دیتی۔ وقت ویسے بھی جلد گزرتا ہے، لیکن حسین لڑکی ہو تو پھر وقت شاید زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ سائرہ بھی بہت جلد اس عمر کی ہو گئی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ پھر ایک دن اس کی شادی طے ہو گئی۔ جب سے سائرہ کی شادی طے ہوئی تو اس کا نکھار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور آخر شادی کا دن آ ہی گیا۔ شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شادی بھی شروع ہو گئی، لیکن سائرہ کی شام کو چھت پر جانے کی روٹین وہی رہی۔ مائیوں کی رات اسے اپٹن لگا دیا گیا اور سارا دن اسے چھت پر جانے کا موقع نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہت بے چینی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی دھیرے دھیرے اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والے کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی، جس میں کچھ ایسی تڑپ تھی کہ سن کر اس کی طبیعت اداس اور بوجھل ہونے لگی۔ پھر وہ خود بخود ہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ گھر چونکہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے کسی نے اس کی غیر حاضری محسوس نہ کی۔ سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی سرد ترین رات تھی۔ مہمانوں کے لیے بستر لگانے کا وقت آیا تو اس کی بہنیں چھت پر موجود سٹور سے بستر نکالنے گئیں کہ یکایک ان کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ سائرہ چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے سبھی مہمان پریشان ہو گئے اور زیادہ پریشانی اس لیے بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ سائرہ کی ماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سائرہ کو ہوش آنے لگا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ گھر میں صورتحال پر شدید خوف کا عالم تھا۔ سب کے چہرے پر بے پناہ تشویش تھی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر وہ ایک دوسرے شہر آ گئی، جہاں اس کا گھر شہر سے کچھ دور ایک غیر آباد علاقے میں تھا، جہاں بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے اور وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر۔ یہ 2 منزلہ گھر دیکھنے میں بہت پرانا تھا۔ اس کا مرکزی داخلی دروازہ انسانی ہاتھ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ داخلی دروازے سے متصل سیڑھیاں اس سے آگے وسیع بیٹھک جہاں سے چند قدم کے فاصلے پر رہائشی کمروں کی قطار تھی۔ دوسری منزل بھی اسی ترتیب سے بنی تھی۔ چھت پر سب سے الگ تھلگ ایک واش روم تھا جو کسی کے استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند پڑا تھا۔ اس جگہ ٹوٹل 4 گھر تھے اور سامنے ایک کھلا میدان تھا۔ اس کے علاوہ جو آبادی تھی وہ بھی مختصر تھی، لیکن یہاں سے کم از کم ½ کلومیٹر دور تھی۔ سائرہ کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ گھر کے دائیں سمت والی دیوار کے باہر جو درخت تھا وہ اوپر آتے ہوئے ان کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ شادی سے پہلے سائرہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ وہ کبھی کبھار سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا، لیکن سسرال والوں نے بھی اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ اکثر لوگ سوتے میں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ جب اس طرح وہ چیخیں مارتے ہوئے جاگی تو اس کا شوہر بھی چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ سبھی گھر والے بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئے۔ سائرہ کو تو سمجھ آ گئی کہ اس کے شوہر نے کیوں چیخ ماری۔ سب اس بارے میں سخت فکر مند تھے۔ اس کا شوہر کمر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی قمیض اٹھا کر جب کمر دیکھی گئی تو اس پر بہت بڑے سائز کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ نیلے رنگ کے اس لیے کہ جب بہت زور سے تھپڑ مارا جائے تو اس جگہ پر خون جم جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پر اسرار واقعے سے تمام لوگ سہم گئے، بہت فکر مند تھے۔ سائرہ کی جو حالت تھی وہ تو الگ بات تھی۔ اس کا شوہر وہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے ذہن میں 2 باتیں تھیں، ایک یہ کہ واقعی کسی اور مخلوق نے ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سائرہ نے سوتے میں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی کمر پر تھپڑ مار دیا ہو۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جس کے بعد اسے واپس دبئی چلے جانا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ سائرہ کو لے کر ہنی مون کے لیے نکل جائے۔ اس نے 2 مقامات کا فیصلہ کیا، پہلے لاہور، پھر وہاں سے مری سے سیدھا واپس لاہور میں عزیزوں کے ہاں ٹھہرنا تھا
اور مری میں ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ لاہور میں وہ بہت جگہوں پر گھومے۔ سائرہ کو سب سے زیادہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد پسند آئی۔ اسے انتہائی قدیم عمارتوں میں سے تاریخ جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سلیم کے رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ ان کو 2 اور تاریخی مقامات بھی دکھا دیے جائیں، جن میں ایک شالیمار باغ اور دوسرا مقبرہ جہانگیر تھا۔ سلیم کے کزن نے کہا کہ پہلے شالیمار باغ چلتے ہیں، پھر وہاں سے مقبرہ جہانگیر چلے جائیں گے، جو ان کے لیے بہتر رہے گا۔ وہ شاہی قلعے سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ وہ شالیمار باغ پہنچ گئے۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ مقبرہ جہانگیر پہنچ گئے۔ جس وقت یہ لوگ پہنچے تو اکا دکا لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے ویرانی زیادہ چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد سے ہی سائرہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلیم اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا اور وہ دوسری خواتین کے ساتھ وہیں پر اینٹوں کے بنے تاریخی فرش کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ یہ بیٹھی رہی اور دوسری خواتین ادھر ادھر ٹہلنے لگیں۔ یہ اپنے دھیان میں گھٹنوں پر کوہنی ٹکائے اور ہاتھ پر تھوڑی رکھے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ملنگ بچہ آ کر کھڑا ہوا، جس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی دھوتی سی باندھ رکھی تھی، گلے میں مختلف رنگوں کی ڈھیروں مالائیں۔ وہ بچہ شاید 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بجائے کچھ مانگنے کے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ سائرہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ گھوم کر اس طرف سیدھا اس کی آنکھوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت ہی پر اسرار سا انداز تھا اس کا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ منہ سے کچھ کہے سنے بغیر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سائرہ نے چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ دیا اور کہا کہ معاف کرو، لیکن وہ بار بار منع کرنے کے باوجود وہاں سے گیا نہیں، بلکہ وہیں گھاس پر ایک سائیڈ پر بیٹھ کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ سائرہ کو بچے بہت پیارے لگتے تھے، لیکن اس بچے کی نظروں میں کچھ ایسا تاثر تھا جس سے سائرہ اندر ہی اندر سمٹتی جا رہی تھی۔ ڈری سہمی سی وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ یکایک ملنگ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحے میں ہی آگے بڑھ کر سائرہ کے پیروں کو چھو لیا۔ پیروں کو چھوتے ہی اس نے کھڑے ہو کر دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ دھمال ایک مخصوص انداز کا ڈانس ہے جس میں ناچنے والا اپنے آپ میں گم ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ناچتا رہتا ہے۔ وہ بچہ تو ناچ رہا تھا، لیکن اس کے پیروں کو چھونے کے بعد سائرہ کو اپنا وجود بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ سلیم اور اس کا کزن بھی آ گئے، لیکن سائرہ کا وجود اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ آنکھوں سے اس بچے کو ناچتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ سلیم نے سائرہ کو کئی دفعہ آواز دی، لیکن وہ یک ٹک اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ سلیم نے جب دیکھا کہ سائرہ کی توجہ مسلسل اس ملنگ بچے کی طرف ہے تو اس نے بچے کو روکنے کی کوشش کی۔ بہت دفعہ روکنے کے باوجود جب اس نے کوئی توجہ نہ کی تو سلیم نے آگے بڑھ کر اس کی گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تماچا مارتے ہی وہ بچہ بھاگ کر قریبی عمارت کے پیچھے گم ہو گیا۔ اس کا ناچ رکتے ہی ہوا بھی تھم گئی۔ کچھ دیر کے بعد سائرہ کے حواس بھی بحال ہوئے اور اس کا وجود پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے، رات سکون سے گزری اور اگلے روز وہ مری کے لیے نکل گئے۔ سلیم کو یقین تھا کہ مری کی آب و ہوا سائرہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ مری میں سائرہ کا ایک ایک لمحہ گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ وہ جس پہاڑ کی طرف دیکھتی اسے لگتا کہ بلندیوں سے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں، اور جس درخت کو دیکھتی تو اس کے پتوں میں اسے اپنی طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں نظر آتیں۔ سلیم نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا ہنی مون ادھورا چھوڑا اور سائرہ کو لے کر واپس گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سائرہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ضرورت کے وقت بھی زبان سے کچھ کہنے کی بجائے اشارہ کر دیتی، کم الفاظ ادا کرتی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہتی اور فضا میں گھورتی رہتی۔ کسی وقت اچانک ہی چونک جاتی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک چیخنا شروع کر دیتی۔ سبھی بھاگ کر اس کو سنبھالنے میں لگ جاتے، لیکن زیادہ پریشان تب ہوتی جب وہ اچانک اوپر والے کمرے میں باتھ روم میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی اور بھیانک انداز سے چیخنا شروع کر دیتی۔ اس حالت میں اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا۔ سارے گھر والے بھی مل کر اسے قابو نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں اتنی طاقت آ جاتی جیسے 10 آدمیوں کا زور ایک ہی انسان کے اندر آ جائے۔ وہ سب اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے اور وہ اچانک ہی خود بخود نارمل ہو جاتی۔
وہ خاموش تو تھی ہی لیکن اب سہمی ہوئی رہتی تھی۔ سائرہ کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے سسرال میں سبھی نہایت اچھی اور نرم طبیعت کے تھے کہ انہوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں عام طور پر سسرال میں کی جاتی ہیں۔ وہ سبھی اس کو اس طرح سنبھالتے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالتے ہیں۔ سلیم کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے پاس بلا سکے۔ سلیم کے جانے کے بعد سائرہ کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ یہیں رہنا چاہتی ہے یا اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے؟ جیسے وہ چاہے، وہ اسی میں خوش ہیں۔ سائرہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہے اور بیچ بیچ میں واپس آ جایا کرے گی۔ میکے میں واپس آ کر اس کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی۔ وہ نارمل ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ دن پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ چند ہی دن گزرے تو اس کی ساس اسے ملنے آئی تو وہ اکیلی بیٹھ گئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جب سے واپس گھر آئی ہوں میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب سے شادی شروع ہوئی ہے تب سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ مجھے شرمندگی بھی ہے لیکن یقین کریں میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ سائرہ کی ساس ایک نیک دل خاتون تھیں۔ اس نے کہا، بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں تم پر کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے خوش اور صحت مند رہو، ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ بہت جلد سلیم نے اسے دبئی بلا لیا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ سے سلیم نے چند دن کی چھٹی لے لی تھی۔ جاب اس کی دبئی میں تھی۔ دبئی میں رہائشیں بہت مہنگی ہیں، اس لیے اس نے وہاں فلیٹ لے رکھا تھا۔ چھٹی جتنے دن کی تھی وہ اسے گھماتا پھراتا رہا۔ سائرہ بھی بہت خوش تھی۔ زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ چھٹی کے دن گزر گئے تو سلیم جاب پر چلا گیا اور وہ فلیٹ میں بھی اکیلی رہ گئی۔ ابھی تک سلیم نے اسے سوائے ناشتے کے کچھ بھی بنانے نہیں دیا تھا۔ وہ کھانا باہر سے ہی کھاتے رہے۔ دبئی پہنچنے کے بعد پہلا دن تھا جب وہ اکیلی تھی۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس دن بھی سب ٹھیک تھا۔ سائرہ نے صفائی ستھرائی سے فارغ ہونے کے بعد کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج پہلی دفعہ تھا کہ اس نے گھر پر کھانا بنانا تھا۔ سلیم کو آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول بہت پسند تھے۔ آج یہی فیصلہ ہوا کہ پہلا کھانا آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول پکائے جائیں گے۔ دن کو اس نے بس ہلکا پھلکا کھایا تھا کہ اسے زیادہ بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کھانے کا یہی تھا کہ سلیم کے ساتھ ہی کھائے گی۔ سلیم نے جو وقت بتایا تھا گھر پہنچنے کا، اس کے مطابق اس نے 2 گھنٹے پہلے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے بہت محبت سے آلو گوشت بنائے۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ سلیم کے آنے سے کچھ دیر پہلے چاول ابال لے گی۔ جب وقت تھوڑا رہ گیا تو اس نے چاول نکالے۔ سلیم گھر پہنچا تو اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو بڑے پیار سے آواز دی سائرہ کو، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ 2 بیڈ روم کا فلیٹ تھا جس میں دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی 10 فٹ کے فاصلے پر کچن کا دروازہ تھا اور برتن دھونے والے سنک کے نل سے پانی بہنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اتنے قریب ہو کر بھی سائرہ نے اس کے پکارنے پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور کچھ سامان جو آتے ہوئے لے کر آیا تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سائرہ کو تھام لیا۔ وہ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایک کونے میں دیکھے جا رہی تھی۔ سنک میں ایک سٹیل کا برتن پڑا تھا اور پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ سلیم نے سائرہ کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اندر لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ لیٹنے کے بعد وہ گردن موڑے مسلسل ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے آوازیں دیں، پکڑ کر جھنجھوڑا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ 3 گھنٹے اس کی حالت یہی رہی، پھر خود ہی جیسے ہوش آ گیا ہو۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بحال ہوتے ہی سلیم کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ نیچے جا کر عمارت کی پچھلی جانب سے روٹیاں لے آیا اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ 1 ہفتہ بالکل نارمل گزرا اور پھر ایک روز اسی طرح سب کچھ ریپیٹ ہوا۔ اب یہ روٹین بن گئی، لیکن سائرہ یوں ہی ہوش و حواس کھو بیٹھتی اور ایک طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ سلیم نے بہت پوچھا لیکن سائرہ کو بس اتنا یاد تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ 2 آنکھیں مسلسل اسے گھورتی رہتی ہیں
اور وہ ان آنکھوں کے سحر میں جکڑی جاتی ہے۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں اس ملنگ بچے کی ہیں جو مقبرہ جہانگیر کے باہر اسے ملا تھا۔ پھر یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ اب رات کو اکثر یوں ہوتا کہ اچانک ان پر سے کمبل اتر جاتا، کبھی کسی بلی کی رونے کی دردناک آواز سے خاموش فضا میں بھیانک شور پیدا ہوتا اور کبھی کسی کتے کی بھونکنے کی آواز۔ 5ویں منزل کے ایک فلیٹ میں ایسی آوازیں کسی بھی ظاہری طریقے سے آنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں نہ تو آوارہ کتے ہوتے ہیں سڑکوں پر اور نہ ہی فلیٹ کی اس بلندی پہ اندر کوئی بلی آ سکتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ آوازیں سلیم کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ اب ان کی روزمرہ کی زندگی بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دفعہ سائرہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو سلیم اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد حیرانگی سے کہا کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام ٹیسٹ کلیئر آئے تھے۔ اسے کہا گیا کہ ذہنی عارضہ لگتا ہے اور بہتر ہے کہ کسی نفسیات کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے۔ سلیم مایوسی کے عالم میں اسے لے کر ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ ان کے پاس ایک بڑی عمر کے بزرگ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سر پر بڑا سا رومال رکھا ہوا تھا جس سے ان کے چہرے کا زیادہ حصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ پاس آ کر سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ برخوردار، برا مت ماننا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہسپتال لے گئے تھے کیونکہ یہ بیمار لگ رہی ہے۔ بس تم سے یہ کہنا تھا کہ تمہاری بیوی بیمار نہیں ہے، اس کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے۔ سلیم الجھے ہوئے لہجے میں بولا کہ حضرت، آپ کو کیسے پتہ چلا اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا را کوئی حل ہے تو بتائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ہے، اسے واپس پاکستان لے جاؤ۔ میں کسی خاص کام سے دبئی آیا ہوا ہوں، اگلے ہفتے میری واپسی ہے۔ میں اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں، دیر مت کرنا، اس کی حالت خراب ہوتی جائے گی۔ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرو۔ میں پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، بس مجھے بتا دینا کہ کہاں پہنچنا ہے، میں آ جاؤں گا۔ سلیم کے لیے چھٹی لینا مشکل تھا لیکن کسی نہ کسی طرح چھٹی منظور کروا کر سائرہ کو پاکستان لے آیا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو سبھی کو صدمہ ہوا سائرہ کو دیکھ کر جو اتنے مختصر سے عرصے میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ سلیم نے پہنچتے ساتھ ہی اس نمبر پر رابطہ کیا جو بزرگ نے دیا تھا۔ دوسری تیسری بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بس چند سوالوں کے جواب دے دو۔ جی پوچھیے۔ شادی کو طویل عرصہ ہو گیا ہے یا ابھی ہوئی ہے؟ جی چند مہینے پہلے ہی ہوئی ہے۔ کیا شادی سے پہلے بھی کوئی ایسا عجیب و غریب مسئلہ تھا یا شادی کے بعد شروع ہوا ہے؟ جی شادی سے پہلے سے ہے لیکن شادی کے بعد شدید ہو گئی ہے یہ کیفیت۔ تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ لڑکی کے میکے میں ہو یا اپنے گھر میں ہو؟ اپنے گھر میں ہیں۔ پھر لڑکی کو لے کر اس کے میکے روانہ ہو جاؤ، مجھے پتہ بتا دو، میں بھی سیدھا وہیں پہنچوں گا۔ جی بہتر، پتہ نوٹ کر لیں، ہم صبح چلے جائیں گے۔ سائرہ کو دیکھ کر میکے میں بھی سب پریشان ہو گئے لیکن سلیم کے بابا جی کے بارے میں بتانے سے سب کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ 2 دن بعد بابا جی بھی پہنچ گئے۔ بابا نے کسی سے بھی فالتو بات نہ کی اور کہا کہ انہیں سارا گھر دیکھنا ہے، نیچے سے لے کر اوپر چھت تک، انہیں ہر جگہ دکھا دی گئی۔ بابا جی کہنے لگے کہ کوئی جگہ رہتی ہے جو میری نظر سے اوجھل رہی ہو؟ نیچے صحن سے لے کر اوپر چھت تک وہ جگہ نہیں ہے جو میری مطلوبہ ہو۔ سائرہ کی والدہ کہنے لگیں کہ پچھلے بڑے کمرے کے نیچے ایک متعلقہ چھوٹا سا کمرہ ہے جو اسٹور کے طور پر ہوتا تھا پہلے، اب چند سال ہوئے ہیں اس پر لکڑی کی شیٹ رکھ کر وہاں پر بڑا بیڈ رکھ دیا گیا ہے جس سے وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ بابا نے کہا کہ وہاں لے چلو، وہ تہہ خانے والا کمرہ دکھاؤ۔ سبھی اس جگہ پہنچ گئے۔ سائرہ ڈر رہی تھی لیکن بابا نے کہا کہ اس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ بیڈ ہٹا کر نیچے موجود دروازہ کھولا گیا تو کئی سال سے بند تہہ خانے سے سیلن زدہ دیواروں کی عجیب سی بدبو باہر نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ نیچے روشنی نہیں تھی، ایمرجنسی لائٹس موجود تھیں۔ بابا اور سلیم نیچے اتر گئے۔ نیچے پہنچتے ہی بابا نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جس کی تلاش تھی مجھے۔ انہوں نے سائرہ کی والدہ سے پوچھا کہ سائرہ اس تہہ خانے میں آئی کبھی؟ پتہ چلا کہ اس کے بچپن میں یہ قابل استعمال تھا تو اکثر کوئی چیز رکھنے یا لینے بچے نیچے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سائرہ کچھ لینے نیچے گئی تو اپنی متجسس طبیعت کی وجہ سے ادھر ادھر پڑی چیزوں کو چھیڑنے لگی۔ اس تہہ خانے میں مشرقی دیوار کے ساتھ نیچے کی طرف ایک بڑا سا خانہ تھا
جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تہہ خانہ 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ بلند تھا، لیکن اس کی گہرائی کوئی 7-8 فٹ تھی۔ سائرہ اس کے اندر گھس گئی اور پتہ نہیں کب سے پڑے ٹوٹے ہوئے بٹنوں کو چھیڑنے لگی۔ وہاں ایک بڑی سی بوتل پڑی تھی جس میں عجیب سا گاڑھا محلول تھا۔ اس نے وہ بوتل اٹھائی اور باہر نکل کر کھول دی۔ اس بوتل سے نکلنے والے محلول سے اتنی بدبو اٹھی کہ پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس تہہ خانے میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی، ہم نے اسے بند ہی کر دیا اور تب سے آج تک یہ بند ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کبھی کبھی سال 6 مہینے بعد ویسے ہی ہلکی سی بدبو گھر میں پھیل جاتی ہے، لیکن چند ہی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ بابا نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود تہہ خانے میں ہی رک گئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اگر بتیوں کا اور ایک بڑی بوتل پانی کی منگوا لی۔ وہ 2 یا 3 گھنٹے وہاں اکیلے کچھ پڑھائی کرتے رہے اور پھر سلیم سے کہا کہ وہ سائرہ کو لے کر نیچے آ جائے۔ وہ نیچے پہنچے تو بابا نے اگر بتیوں پر لگا مسالہ اتار کر ایک کاغذ پر جمع کیا ہوا تھا۔ وہ مسالہ انہوں نے پانی والی بوتل میں ڈال کر گھول دیا۔ وہ سارا وقت پڑھائی کر کے پانی اور اس مسالے پر دم کرتے رہے۔ انہوں نے سائرہ سے کہا کہ وہ پانی کی بوتل لے کر مشرقی دیوار کے نیچے بنے اس چھوٹے سے خانے میں چلی جائے جہاں کا ذکر ہوا تھا، اور ہر طرف اس پانی کا چھڑکاؤ کر دے۔ سائرہ کی ہمت نہیں تھی بالکل بھی ایسا کرنے کی، لیکن سلیم اور بابا جی اس تہہ خانے کے دونوں کنارے پر جھک کر بیٹھ گئے اور اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پانی لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا تو ہر طرف سے تیز روشنیاں نکل کر سیڑھیوں کے راستے اوپر کی طرف جاتی نظر آنے لگیں۔ تہہ خانے میں جہاں گھٹن کا ماحول تھا وہاں اسی طرح تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسی جہانگیر کے مقبرے پر چل رہی تھیں۔ سائرہ پانی چھڑکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ فضا میں سیلن کے ساتھ پانی میں کھلی اگر بتیوں کی خوشبو بھی پھیل گئی۔ بابا جی مسلسل سورۃ رحمان کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ پانی ختم ہوتے ہی روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ بابا جی کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ کسی کی رونے کی آواز تھی۔ بابا نے ہولے سے آواز دی کہ رو مت، باہر نکل آؤ۔ اچانک ہی سائرہ اور سلیم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس تہہ خانے سے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ سائرہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ وہی ملنگ بچہ تھا جو جہانگیر کے مقبرے پر ملا تھا۔ وہ خاموشی سے روئے جا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بس، اب اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ اب وہ وہاں سے چلا جائے اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہے۔ وہ بین کرتا ہوا مغربی دیوار کے پاس جا کر اس کے آر پار چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سائرہ کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا اور غائب ہو گیا۔ بابا جی ان کو لے کر باہر آ گئے۔ سائرہ اس سارے معاملے میں خوفزدہ ہونے کے باوجود یکدم تر و تازہ اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی سے پوچھا گیا کہ کیا راز تھا اس میں، وہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بابا کہنے لگے ہماری بچی خوش قسمت ہے کہ میری نظر اس پر پڑ گئی وہاں پہ۔ مجھے ایسے ہی کسی مقصد کے لیے وہاں بلایا گیا تھا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ عصبی مسائل چل رہے ہیں، لیکن معاملہ مجھے تبھی پتہ چلنا تھا جہاں پر اس کے ساتھ یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو یہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے اسے ساری تفصیل پوچھ لی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اسی جگہ پر رہتا تھا۔ ان کی عمریں ہماری طرح نہیں بڑھتیں۔ یہ 200 سال تک بچپن سے جوانی کا سفر کرتے ہیں۔ یہ جگہ کسی وقت پرانے قبرستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، پھر یہاں پر گھر بن گئے۔ یہ گھر بنا تو انہوں نے اس تہہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ان کو رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سارا خاندان اسی تہہ خانے میں رہتا تھا۔ جب سائرہ یہاں پر اندر گھس کر چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب یہ سائرہ پر عاشق ہو گیا۔ جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے ایک خاص محلول کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بوتل میں تھا جو سائرہ نے کھول دی۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بدبو ان کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ اس بدبو کی وجہ سے کوئی ان کی رہائش تک نہیں جاتا۔ سائرہ کے ایسا کرنے سے ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ سبھی یہاں سے چلے گئے اور جن ویرانوں میں ان کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے یہ ان کے پاس چلے گئے، لیکن یہ سائرہ کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اسے تہہ خانے کی اسی تنگ جگہ سے انسیت تھی جہاں اس نے سائرہ کو دیکھا تھا۔ یہ روزانہ چھت پر جاتا جہاں سائرہ شام کو جاتی۔ یہ سامنے منڈیر پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ جب سائرہ نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اسی تہہ خانے میں گھس جاتا۔
جب سائرہ کی شادی شروع ہوئی تو اسے یہ پریشانی ہو گئی کہ سائرہ دور چلی جائے گی اور کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور یہ اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سائرہ یہاں سے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی چلا گیا اور سسرال میں اس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو درخت ہے وہاں پر رہنے لگا۔ جب ہنی مون ٹرپ پر یہ گئے تو ان کے ساتھ ہی رہا۔ جہانگیر کے مقبرے میں اس کے قبیلے کے بہت جنات رہتے تھے۔ اپنوں میں پہنچ کر یہ مزید بے چین ہو گیا۔ جب سائرہ اکیلی بیٹھی تھی تو یہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائرہ کے پاؤں چھو لیے۔ سائرہ کی حواس گم ہو گئے اور اپنے اندر کی شدت سے یہ بے حال ہو گئی۔ جب یہ بیرون ملک چلی گئی تو اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ یہ کسی بھی طرح اسے واپس لانا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اب اسے بہت کہا کہ چلا جائے لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کو دور کرنے کی ایک ہی صورتحال تھی کہ میں مخصوص کلمات کی پڑھائی کر کے پانی اور وہ خوشبو پہ دم کر کے سائرہ کے ذریعے اس کے اصل ٹھکانے پر چھڑکاؤ کروا دوں۔ پھر ایسا کرنے سے اس کی وہ دوڑ ٹوٹ گئی جو سائرہ کے ساتھ بندھی تھی۔ اب یہ یہاں سے اپنے خاندان میں چلا گیا ہے کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب یہ سائرہ کو کبھی تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے۔ سلیم نے چونک کر پوچھا کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ صرف خواب میں آ کر سائرہ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ بابا جی کے علاج کے بعد اب سب کی زندگی میں سکون آ گیا۔ سائرہ 2 ہفتوں میں ہی پہلے کی طرح صحت مند اور پیاری ہو گئی اور دونوں میاں بیوی واپس دبئی آ گئے۔ سائرہ بالکل مطمئن ہو چکی تھی اور بہادر بھی۔ سلیم کمپنی کے کسی کام سے 2 دن کے لیے ابو ظہبی گیا۔ سائرہ آج اکیلے گھر میں بالکل بے خوف تھی۔ رات کو ٹی وی لانچ میں کافی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی۔ اب نیند کے غلبے سے وہ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی وجہ سے ایک مسکراہٹ تھی۔ لیٹ کر بیڈ کے سائڈ پر لگے بٹن کو دبا کر لائٹ آف کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اسے بالکل اندھیرا کر کے سونے کی عادت ہے اور آج وہ بے فکر ہے۔